السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہن کا سوال ہے، اور وہ سوال انہوں نے جو کیا ہے وہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور وہ سوال ہر ایک اس بہن اور بھائی کے ذہن میں آتا ہوگا جنہوں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، جس حدیث کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ اور سوال بڑا وزندار ہے ان کا۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ انہوں نے حدیث لکھی ہے، وہ اس کو کاپی کیا پیسٹ، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو بات پسند کرتے ہوں وہی اپنے بھائی یعنی مومن بھائی کے لیے پسند کریں۔ تو ایسا تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص نہیں ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا بنگلہ گاڑی ہو، اور ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ہر چیز ہم میں سے ہر ایک انسان پسند کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی اپنی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنے بھائی یعنی مومن بھائی کو رشتہ داروں میں اور پڑوسیوں میں نہ تو تقسیم کرتا ہے، نہ ہی کبھی اس کا خیال اس طرف جاتا ہے۔ تو کیا وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہے؟ تو کیا اس طرح ہم میں سے کوئی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہے؟ پلیز بتائیں۔ میں نے جب سے اس حدیث کو پڑھا ہے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، یا اس کا مطلب کیا لکھا ہے، کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے، کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا، کیا اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے سمجھا ہے؟ اچھا سوال ہے یہ جو آپ نے حدیث لکھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کا ترجمہ بھی جو آپ نے لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مطلب آپ نے سمجھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ بالکل ساری بات صحیح ہے، لیکن اصل میں اس میں یہ جو نفی کی گئی ہے ایمان نہ ہونے کی، لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، یہ مکمل ایمان کی نفی نہیں ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر، سرے سے وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے۔ کامل ایمان کی خصوصیت یہ ہے، پختہ اور مضبوط اور مکمل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بندہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہو وہی چیز دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہو۔ اگر ہمیں صرف اپنی اپنی پڑی رہتی ہے، ہمیں اپنے لیے چیزیں پسند آتی ہیں، دوسرے کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں ہم، تو ہمارے اندر کمال ایمان نہیں ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کو ترجیح دیا کرتے تھے، دوسروں کی شخصیت کو، دوسروں کی جان کو، مال کو وہ زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنگ میں 3 زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے، اور اچانک ایک صحابی کی آواز آئی، پانی زخمی کی حالت میں تھے، انہوں نے ایک آواز ایک دوسرے صحابی نے سنی، وہ دوڑتے ہوئے ان کے لیے پانی لائے۔ وہ جب تک ان کے لیے پانی لے کر پہنچے، ایک دور سے ایک آواز آتی ہے پانی، تو وہ بھائی جو خود زخمی تھے، جو وہ صحابی جو زخمی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فلاں بھائی کے پاس پانی لے جاؤ، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جب تک وہاں پانی لے کر پہنچتے ہیں تو ایک تیسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی مجھے نہ دو، میرے اس بھائی کو دے دو۔ وہ پانی لے کر وہاں پہنچتے ہیں، جب وہ پانی لے کر وہاں پہنچتے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں دوسرے بندے کی طرف، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوسرے بندے سے لوٹ کر آتے ہیں پہلے بندے کی طرف، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ان کے اندر کمال ایمان تھا کہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کی اہمیت ان کے اندر تھی، اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی جان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ یہ چیز اگر ہو کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہو، کم سے کم اپنے برابر تو دوسرے کی فکر ہو، تو یہ کمال ایمان ہے، اور ایسا کیونکہ نہیں ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان سرے سے نہیں، کمال ایمان کی کمی ہے، کمال ایمان یعنی کمال ایمان کے اندر نہیں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کا جو نور، ایمان کی جو نورانیت، جو کمال ہمیں حاصل ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔